والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم صل على محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام میں قبائل، ملک، علاقے علیحدہ علیحدہ رکھے لوگوں کی پہچان کے لیے. سارے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو لیکن اللہ نے پھیلائی، 7 براعظم بن گئے، اس کے اندر ملک بن گئے، ملکوں کے اندر صوبے بن گئے، صوبوں کے اندر شہر بن گئے، شہروں میں گاؤں آ گئے، محلے بن گئے. تو وہ تقسیم ہوتے 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 اسی طرح برادری، ایک برادری ہے، پھر اس کے بعد اس میں ایک خاندان آ جاتا ہے، خاندان کے بعد ایک کنبہ آ جاتا ہے، پھر وہ آگے ترقی کر جاتا ہے. تو یہ سارے نظام اللہ جل شانہ نے ایک نشانی، ایک پہچان اور زندگی کے سلیقے کو پانے کے لیے اور تربیت کے لیے بنایا ہے. آپ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرم لے کے جائے تو حرم میں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے. آپ ایسے دیکھیں کہ دیکھتے ہیں ایک نگاہ میں نا تو کوئی دنیا کے 100 ممالک کے انسان پھرتے ہیں تو آپ آدمی کی دماغ کا کمپیوٹر صاف صاف بتاتا جاتا ہے اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا ہے. سب کی آنکھیں ایک جیسی، یعنی ایک مقام پہ ناک ایک جگہ، یہ پلکیں ایک جگہ، پیشانی، سر، لیکن بنانے والا مصور ایسا ہے، ایسا شاندار ہے، ایسا کاریگر ہے کہ ایک ہی وجود کے اندر اس نے ایسی تقسیم سمو دی کہ ایک نگاہ میں علاقے پہچان لیے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں سب کے سر کے بال ہوتے ہیں لیکن سب کے سر کے بال جدا ہیں. یہ آنکھ کے اندر یہ جو انگوٹھوں کی یا انگلیوں کے نشان ہے نا، یہ تو بڑے زمانے سے چل رہی ہے. اب جو کہتے ہیں جو ریسرچ میں ہے کہ آنکھ کے اندر، ہر بندے کی آنکھ کے اندر ڈیلے کا ایک سسٹم ایسا ہے جو دوسرے شخص سے ملتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ اس درجے کی کاراگری، اس درجے کا مصور، اس درجے کا وہ فن بنانے والا، وہ جس نے ساری کائنات بنانے والا، تو یہ سارا نظام بنایا اور سارے کو صرف اس ترتیب تک ہی رکھا. لیکن اصل جو چیز ان کو دی وہ ہر دور میں اللہ کا کلام، کتاب اللہ، اور اس دور کا نبی اور اس کی پیروی. کامیابی کا معیار علاقے پہ، خاندانوں پہ نہیں رکھا. اگر خاندانوں پہ رکھا ہوتا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تو العظم رسول ہیں، ان کے سامنے ان کا بیٹا کلا بازی کھا گیا، بیوی چلی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی بیوی کھڑی تھی تو پتھر آ لگ گیا. اسی طرح ہی اللہ نے جب چنا تو فرعون کی بیوی کو، حضرت آسیہ کو وہ مقام دے دیا کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کا وقت آخری تھا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تو اب جا رہی ہے تو جنت میں میری 2 بیویوں کو میرا سلام دینا. تو حضرت خدیجہ حیران پریشان ہو گئی. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، آپ کی شادیاں کہاں ہو گئی؟ فرمایا اللہ نے 2 عورتوں کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، ایک حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ اور دوسرا آسیہ فرعون کی بیوی جو ایمان کے ساتھ گئی. ارے یہ خاندان، یہ پہچان، یہ ساری چیز ایک
وقتی زندگی کا گزارنے کا ایک سلیقہ، طریقہ اور ترتیب ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے ایمان، تعلق مع اللہ۔ تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو ورع تقوی والا ہے۔ اگر ایک شخص کا علم بہت ہے لیکن ورع تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، ایمان کی حلاوت نہیں، تو اس کی کوئی اوقات نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات تصوف پہ چلتی تھی، فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں، سارے سیکھنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، لیکن برکات، تجلیات، انوارات بغیر ایمان کے وصول نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ایک کافر ہے نا، عیسائی ہے، یہودی ہے، آگے قرآن مجید پڑھے تو بہت اس فن کا ماسٹر بن جائے گا اگر ذہین آدمی ہے۔ فرمایا ہم نے خود دیکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہندوؤں میں بعض ہندو اور عیسائی ایسے ایسے مناظر تھے جو انہوں نے قرآن حدیث پہ دسترس حاصل کی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں بیر دنیا کی، جو اسلامک علوم پڑھانے والے عموماً عیسائی اور یہودی ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے، دولت معیار نہیں ہے، ذہانت معیار نہیں ہے، شہرت معیار نہیں ہے، معیار ہے تعلق مع اللہ، تزکیہ نفس۔ تو بھئی یہ اللہ کے نبی ہر دور میں یہ پیغام لے کے آئے۔ اب دنیا میں ایک گھرانہ ہے جس میں ایک مسلمان ہو گیا، ایک عیسائی ہو گیا، ایک یہودی ہو گیا۔ اب یہ گھرانہ گھر میں رہ رہا ہے بالفرض محال، موت تک کے لیے ہے دنیا کے تعلق ہے، موت کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی عورت ہے، اس کا خامد ہے، وہ غیر مسلم ہو جائے تو طلاق پڑ جاتی، ختم ہو گیا، وہ دوسری شادی کرے گی۔ تو میرے بھائی ایمان کی تعلق کو پھر یہ اللہم احیینا مسلمین و امتنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ زندگی دے، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں جمع کرنا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ ہم جو ہے نا، ایک تو پہلا درجہ ہے موت کا، ایمان کے ساتھ موت آ جائے، یہ سب سے بڑی کامیاب۔ ان الاعمال بالخواتیم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا درجہ جب اٹھائے جائیں گے تو صالحین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ دعا کیا کریں تو اللہ میدان محشر میں جب اٹھائے تو اپنے نبی کے غلاموں کے ساتھ جمع کر۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ گروہ میں جتنے لوگ ہیں جاؤ بھی چلے جاؤ۔ تو بھئی علماء نے لکھا ہے کہ ایک جگہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، بیماری آ جائے، وبا پھیل جائے، وہاں بمباری آ جائے، زلزلہ آ جائے، لوگ مر گئے، تو مرنے کے اعتبار سے سارے ایک جیسے ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جس کا ایمان تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کا ایمان نہیں تھا، اس کی چاہے وہ بیوی تھی، چاہے اس کا باپ تھا، چاہے اس کا بھائی تھا، چاہے اس کا بیٹا تھا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بس یہ دنیا کا تعلق دنیا کے تعلق تک ہے، اور جو میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہوگا وہ ایمان کی تعلق کی نسبت سے، رشتہ داری سے اکٹھا ہونا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس نبوت کی برکات سے، تعلق سے، نسبت کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں جن سے جو محبت کرتا ہے، جو دنیا میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میدان محشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی جو ہے نا ایسے گناہ والی وادی ہو، گناہ والی جگہ ہو، معروف غلط جگہ ہو، گندی جگہ ہو، یا کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے یا کسی جگہ برائی ہے، تو وہ وہاں نہ جائے۔ وہاں جب وہ جائے گا تو دور سے دیکھنے والا، حالانکہ یہ کر نہیں رہا، دور سے دیکھنے والا اسے بھی ان میں شامل سمجھے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ زندگی ہمارے آنے سے پہلے موت کا وقت تعین ہو گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام
کو اللہ پاک نے بہت قوت دی تھی، ہوا بھی ان کے قبضے میں، جنات بھی ان کے قبضے میں، مخلوق بھی ساری ان کے قبضے میں، بہت عجیب سا نظام تھا۔ تو تخت پہ بیٹھتے اور مہینوں کے سفر گھنٹوں میں ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو اتنی دیر میں آپ نے دیکھا کہ ملک موت آیا ہے، ملک موت آیا اور بیٹھ گیا ہے اور ایک بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ایسے بیٹھا ہوا تھا، ملک موت نے اس کو ایسے دیکھا نا تو اس بندے پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، بے چینی آ گئی، خوف آ گیا۔ تو اٹھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، آپ مجھے کسی طرح میرے گھر تک پہنچا دیں۔ تو بھی ہوا ان کے تابع تھی، آپ نے حکم دیا وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک موت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ملک موت کوئی بات نہیں سمجھ آئی، تو آیا، تو بیٹھا، تو اسے دیکھا اور یہ چلا گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی جب کسی کی موت کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میرے پاس لسٹ آ جایا کرتی ہے، اور اس جگہ میں صرف اس کا وقت نہیں، اس کی جگہ بھی تعین ہوتی ہے کہ اس نے فلانی جگہ پہ مرنا ہے، اس جگہ بھی تعین ہوتی ہے کہ اس نے اس جگہ پہ مرنا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ اللہ کے علم میں کبھی فرق نہیں آیا، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، موت اس کی اس کا ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا یہ وہاں پہنچا کیا کیسے، میری چیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو جب میں نے اس کی طرف توجہ کی، یہ خوف کھایا، تو آپ نے پہنچایا، جو ہی یہ وہاں پہنچا اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس کی روح قبض کر لی۔ یہ کورونا کا خوف اور یہ خوف یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رحم میں روح ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اس کے پیدا ہونے کا یہ وقت ہے، اس کے دنیا سے جانے کا یہ وقت ہے، ہم سب ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہیں، اور کس اسٹیشن پہ اترنا ہے، کب اترنا ہے، وہ سب کا طے شدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں کتنے واقعات آتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کو وہاں سے لے۔ تو میرے بھائی مومن کو گھبراہٹ زیب نہیں دیتی، مومن کو تو اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان پہ اس کا آمن و صدق۔ یہ استغفار کرنے کا وقت ہے، صلاۃ حاجت صلاۃ توبہ پڑھنے کا وقت ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینے کا وقت ہے۔ بالفرض مال بہت زیادہ، کل بچہ بتا رہا تھا کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کہ 5 سال کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اور اگر 5 منٹ کی تیری زندگی کی خبر نہیں تو 5 سال کا سامان لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے بس تھوڑی گزارش ہے، اپنے ذکر کی ترتیب بنا لیں، اپنے ذکر کی ترتیب کو اچھا بنائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ ذرا غور سے سنیں اس بات کو، جب میں آپ یہاں ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی کیفیات مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پانی میں پتھر پھینکے تو پتھر ایک جگہ جاتا ہے اور لہریں پھیلتی ہیں، وہ دور جتنا قوت کا پتھر ہوتا ہے اتنی بڑی لہر جاتی ہے، اتنی دور لہر جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے حکم پورے کیے جاتے ہیں، سنت زندہ کی جاتی ہے، تو اس کی برکتیں مشرق سے مغرب پھیلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کے دائیں بائیں مشرق مغرب تک یہ پھیل جاتی ہے۔ مؤذن جو اذان دینے والا کل وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو میرے بھائی یہ ہمارا ذکر جہاں ہماری اپنے لیے نفع ہے، یہ مخلوق کے لیے بھی نفع ہے۔ اپنے ذکر کی ترتیب بڑھائیں، توجہ کریں، پوری دنیا پہ توجہ کریں، اور خصوصاً مسلمانوں کے قلوب پہ توجہ کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی کیفیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کی برکت پیدا کر۔ دعا کرنا بھی ایک ہے اور توجہ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ توجہ الحمدللہ اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے ہمیں، اپنے دل کی کیفیات ان کے قلوب میں منتقل کریں، اور اپنے ملک کے لیے، پھر اپنے بیوی بچوں کا بھی آیت الکرسی صبح شام پڑھ کے بھی اسی کر لیں۔
تو میرے بھائی یہ جو اعمال ہے نا، اعمال کی برکت سے حالات بدلتے ہیں. جب نیچے سے بخارات اٹھتے ہیں تو اوپر سے بادل برستے ہیں. ہماری تو بد نصیبی ہے کہ مدارس بھی بند کر دیے گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کلمہ طیبہ پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے، قرآن مجید کی کتنے ایک بچہ کی پارے پڑھ جاتا ہے. ایک دن کی ایوریج کئی لاکھوں قرآن پڑھتی ہے، اور مسلمانوں کا ٹوٹل لگایا جائے تو یہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے. جو بند ہو گیا ہے اور بچے ہمارا گردیاں کر رہے ہیں، یہ ہم تو اللہ کے غضب کو اور دعوت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام بند کر دیا گیا. وہاں بیت اللہ کے مطاف کا ایریا تھوڑا سا کر دیا گیا. صفا مروہ تو بالکل ہی بند کر دی گئی. یہ تو اللہ کو ایک غضب کو دعوت دینے والی بات تھی. بھئی امت میں یہ رواج رہا ہے کہ جب تکلیف آئی تو مسجدوں میں اعتکاف، مدارس میں ختم بخاری اور دواؤں کا اہتمام اور اجتماعی دعائیں کی جاتی تھیں. آج الٹی چکی الٹا میٹر الٹا چل رہا ہے. ہر وہ بات جو نفع دینے والی تھی اس کو چھوڑ کے جو نقصان دینے والی ہے اس کو اپنانا شروع کر دیا. راشن جمع کر لو، وہی تو نہیں بچا تو راشن کس کام کا ہے. وہ کل انہوں نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ راشن میں چلا گیا جراثیم تو یہ راشن باہر پھینکو گے سارے. کیا پتہ جی ان کا سازش پروگرام کیا ہے ان کا، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف اللہ سے ایک دعا کرو نا آپ لوگوں کو. یہ اللہ اس وقت دنیا ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لے. اسلام کی یہ حقانیت، اسلام کی یہ کیفیت قلوبوں میں پیدا کر دے. اللہ یہ سارے تیرے طرف، تیرے نبی کے غلامی کی طرف آ جائیں. یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا دے اسے. چائنا میں کچھ واقع ہوئے ہیں، اللہ کرے دنیا میں ہوں. اور مسلمان آج تو ایسے چھتوں پہ چڑھ کے گڑیاں لوگ اڑا رہے تھے کہ جیسے تماشا لگا ہوا ہے، اور سلنسر نکالے ہوئے موٹر سائیکلوں سے اور خوشیاں منا رہے تھے. یہ رونے کے وقت کی بجائے خوشیاں منانے کا وقت ہے. آپ نے دیکھا کسی پاگل کو، جب وہ پاگل ہو جاتا ہے نا تو لوگ کسی میت کے پاس رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے. پاگل ہے، ہم پاگل ہو گئے ہیں. جن کی حس ختم ہو جاتی ہے نا ان کو گرم سرد کا نہیں پتہ چلتا، ان کی خوشبو بدبو کا نہیں پتہ چلتا، ان کو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. ہماری ایمان کی حلاوت ختم ہو گئی. ہم مریض ہیں، نفسیاتی شیطانی مریض ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیفیات، یہ ترتیب ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. آج مسلمان ٹوٹ رہا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. رونے کا وقت ہے اور ہنسیاں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو بس میری اتنی گزارش ہے کہ سب سے پہلے میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم ذکر کرتے ہیں تو 2 ٹائم کر لیں، 2 ٹائم کرتے ہیں 3 ٹائم کر لیں، 3 ٹائم کرتے ہیں 1 ٹائم اور کر لیں. کل انہوں نے گھر میں بٹھا دیا تو کیا کریں گے؟ بیٹھے ہوئے نا، کتنی ممالک ہیں جی بین ہو گیا باہر نکلنا. ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، درود شریف کریں، استغفار کریں، اعمال کریں، اور اس کی برکت آپ کو بھی نصیب ہوگی اور مخلوق کو بھی نصیب ہوگی، نفع ہوگا. حدیث مبارکہ ہے کہ جو مچھلیاں ہیں سمندروں میں جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں زندگیاں دی جاتی ہیں. تو استغفار کریں. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کے ماحول میں اپنی عزیز و اقارب کو، جس کا ہے نا اس کو یار مرنا ہے، کورونا سے نہیں بندہ مرتا. کل کی پرسوں کی ایک جگہ خبر تھی، ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہمارے شہر میں نے پتہ کیا ہے سورسز سے تو 25 بندے مرے ہیں، لیکن اس میں ایک کوئی کورونا سے نہیں مرا. کوئی حادثے سے مرے ہیں، کوئی بیماری سے مرا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے. ایک بندہ 25 میں کورونا سے نہیں مرا. کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان رہیں گے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو کوشش کریں اپنے اعمال کی، اپنے گھر کی، اور دیکھیں کہ کہیں اس گناہ کا میں تو ذمہ دار نہیں. اپنے بچیوں کو لباسوں کو دیکھیں، خصوصاً بچیوں کے لباسوں کو دیکھیں. کوشش کریں اعمال کو دیکھیں، ترتیب کو دیکھیں. اللہ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ساری امت مسلمہ اور انسانیت کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے.